دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو واقعہ کربلا کے موضوع پر ہوگی۔ میں کوئی ذاکر قاری یا مفتی نہیں بلکہ ایک عام مسلمان ہوں، اہل بیت اور خلفائے راشدین سے پیار کرنے والا انسان ہوں۔ حضرت حر بن یزید ریاحی کی کہانی، جو یزید کے لشکر میں تھا، امام حسین کو کوفہ سے آنے سے روکنے اور گرفتار کرنے کے لیے مأمور کیا گیا تھا۔ کیسے اس نے یزید کی بیعت توڑی، یزید کا سپہ سالار کیسے حسینی قافلے میں آیا، کیسے اس کا ایمان اور ضمیر جاگا، یزید کی فوج کا سپہ سالار کیسے اہل بیت کی محبت میں حق اور سچ کا انتخاب کیا، دنیاوی عیش و عشرت پر موت کو ترجیح دی، شہادت کا انتخاب کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے وفا نبھائی، مولا علی کے خاندان سے خود کو جوڑ لیا۔ آسان الفاظ میں جہاں تک میرا نالج اور علم ہے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں گا۔ اگر کوئی بھی غلطی یا گستاخی ہو تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ حر بن یزید ریاحی کون تھا؟ یہ لشکر یزید کا نامی گرامی سپہ سالار ہے، کوفے کا بہت مانا ہوا دلیر بہادر جنگجو۔ کوفے کے گورنر نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا کہ اگر امام حسین کوفہ آنا چاہیں تو ان کو روک لو، اگر وہ پھر بھی نہ مانے اور کوفہ آنے سے منع نہ ہو تو پھر ان کو گرفتار کر کے شام لے جانا۔ اس طرح حر ریاحی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے سے روکنے کے لیے۔ تو راستے میں حر بن یزید ریاحی کا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سے سامنا ہو گیا۔ حر حضرت امام حسین کے پاس آیا اور بتایا کہ مجھے آپ کو روکنے کا حکم ملا ہے، لہٰذا آپ یہیں رک جائیں، یعنی اپنا پڑاؤ ڈال دیں یا واپس مدینے چلے جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری منزل آگے ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ حر بن یزید ریاحی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی۔ وہ گستاخی تھی کہ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، لگام پکڑ کر کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، مجھے گورنر کوفے کی جانب سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں۔ آگے سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر بن یزید ریاحی، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے میرا اس طرح راستہ روکا، میرے ساتھ میرے اہل خانہ بھی ہیں۔ جس پر حر نے ایسے الفاظ کہے جس سے محسوس ہوا کہ حر کا ایمان ابھی باقی ہے، اہل بیت کے لیے عزت و احترام ابھی دل میں ہے۔ حر نے آگے سے کہا کہ میں آپ کے حوالے سے یہ الفاظ دہرا نہیں سکتا، میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام علیہ ہے۔ جب امام حسین نے یہ سنا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ حر بن یزید ریاحی کے دل میں ابھی ایمان کی دولت باقی ہے، ابھی بھی اس کے دل میں اہل بیت کے لیے عزت و احترام باقی ہے۔ پھر امام حسین نے حر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں اور تمہارا لشکر بھی میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اگر تمہیں کہیں گمان ہو کہ میں اپنے راستے سے بھٹک رہا ہوں تو تم اپنے حکم کی تعمیل بجا لانا۔ اس طرح حر بھی حضرت امام حسین کے ساتھ چل پڑا۔ اس دوران نماز کا وقت ہوا۔ جب امام حسین نماز پڑھنے لگے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ حر کے ایمان اور اہل بیت کے لیے محبت کو جانچا جائے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ حر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کیا تم علیحدہ سے جماعت کرواؤ گے یا تم میرے ساتھ جماعت میں شریک ہوگے، یعنی میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے جواب دیا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں علیحدہ جماعت کرواؤں؟ دراصل یہ امام حسین حر بن یزید کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ واقعی ہی میں حر میں ابھی ایمان کی رمق باقی ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ حر بن یزید ریاحی کو لشکر یزید سے حسینی قافلے میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر 2 محرم کو امام حسین کے قافلے کا پڑاؤ کربلا کے میدان میں ہوا، 3-4 دن وہاں رکا گیا۔ 6 یا 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا، 3 دن پیاس میں گزارے۔ پھر شب عاشور آ پہنچی۔ جب شب عاشور تھی تو حر بن یزید ریاحی عجیب ششوپن میں مبتلا ہو گیا۔ حر سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، ایک طرف جنت ہے مگر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مال، دولت، عزت، شہرت قربان کرنا پڑے گی اور اس راہ میں جان کی بازی بھی ہارنی پڑے گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں، شہادت مل جائے گی۔ دوسری طرف دنیاوی عیش و عشرت، دولت ہے مگر ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ یہ شخص عجیب ششوپن میں مبتلا تھا، خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کرتا تھا۔ یہ واحد شخص تھا جو اپنی ضمیر کی آواز سن رہا تھا۔ لشکر یزید میں ایک شور مچا ہوا تھا کہ کل 10 محرم ہے، کل فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوگا۔ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جنگ جو 1000 کے لشکر کی صرف چند لوگوں سے ہوگی، جو تقریباً 100 کے قریب تھے، جن میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، ان کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ حر نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا، اہم اور درست فیصلہ لیا، خود کو اہل بیت پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر قربان ہونے کا تہیہ کر لیا، اہل بیت کو تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔
حر بن یزید ریاحی حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے امام حسین سے معافی مانگی، اپنے گناہ کو قبول کیا کہ وہ یزید کی فوج کا حصہ بنا، اور یہ بھی مانا کہ یہ فوج امام حسین کو گرفتار اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حر نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے گستاخی کی تھی، گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، اس کے لیے بھی معافی طلب کی۔ حر نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا مجھے اللہ پاک معاف فرما دے گا؟ جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ جب حر امام حسین کے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو حر کے بیٹے اور غلام نے دیکھا کہ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ تو جب انہوں نے مکمل داستان سنی تو حر کے بیٹے اور غلام دونوں حضرت امام حسین کے قافلے میں آ گئے۔ حر کے بیٹے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ شہادت کا رتبہ حاصل کرے اور میں یزید کے لشکر میں رہ جاؤں۔ اس طرح حر کے بیٹے اور حر کے غلام نے حسین کے قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا۔ لشکر یزید کا سامنا بہت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا۔ حر بن یزید ریاحی نے اسی دن چند الفاظ کہے۔ حر نے کہا کہ اے اہل کوفہ، خدا کے اس اب سالے کو کوفہ آنے کی تم پہلے دعوت دیتے ہو، پھر جب وہ آئے تم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، اور تم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خاطر جان قربان کریں گے، مگر جب وہ آ گئے تم اپنی تلواریں ان کے سامنے لے کر کھڑے ہو گئے۔ حر نے یہ جملے ادا کرنے کے بعد امام حسین کے سپاہی کے طور پر آگے بڑھا، لشکر یزید کا مقابلہ کیا، بہت اچھی جنگ کی، بہت بہادری سے لڑا۔ بلاخر لشکر یزیدی تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ حضرت حر بن یزید ریاحی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ حر بن یزید ریاحی یزید کے سپہ سالار تھے، یعنی ظالم کے ساتھ تھے، لیکن جب اہل بیت کے سامنے آئے تو زمین نے گوارا نہیں کیا کہ جنت پر دنیاوی زندگی کو فوقیت دی جائے۔ یزید کو چھوڑا اور اہل بیت کی غلامی میں آ گئے، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ساری زندگی ظالم کا ساتھ دینے والے حر نے مرنے سے پہلے نعرہ حق بلند کر دیا اور شہادت کا عظیم رتبہ پا لیا۔ اہل بیت کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ ہے شان حر بن یزید ریاحی کی۔ اگر بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ سلام یا حسین۔ آخر میں ایک شعر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔